مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اس پروکار تقریب میں مدعو کیا گیا اور جو عنوان ہے پیغام پاکستان کی روشنی میں طے شدہ ضابطہ اخلاق کی اہمیت و افادیت. تو بلا شبہ یہ جو پیغام پاکستان کا ضابطہ اخلاق ہے یہ ایک مینیفیسٹو ہے پاکستان کے علماء کے لیے، پاکستان کے تمام شعبوں کے اکابرین کے لیے اور عوام کے لیے کہ انہوں نے کس اخلاق پہ چلتے ہوئے اس ملک میں رہنا ہے تاکہ وہ اپنی مذہبی رسومات، اپنی مذہبی چیزیں جو ہیں آزادی کے ساتھ کر سکیں، لیکن کسی کی مذہبی آزادی میں مداخلت بھی نہ کریں اور کسی کو ان کی گفتگو سے، ان کے عمل سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ضابطہ اخلاق عین اسلام کی روح ہے اور اس پر مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے. السلام علیکم. قوم کو آگاہی دینے کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے. پیغام پاکستان بیانیہ جو 2017 میں ایک طویل محنت کے بعد اور بہت ساری قربانیوں کے بعد ہمارے اکابرین نے، تمام مکاتب فکر کے علماء اور زعماء نے مل کر حکومت پاکستان کے ساتھ، اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ قوم کو پیغام دیا کہ یہ اپنوں پر جو خودکش حملے ہیں، یہ جو اپنوں پر جان لینے کے لوگ سودے کر رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، تو اس کی شرعی حیثیت پوری قوم کے سامنے رکھی ہے کہ اپنوں کی جان لینا حرام ہے، اور جب اپنوں کی جان کے لیے تم مارے جاؤ گے تو تمہاری موت بھی حرام پر ہوگی. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بند کمرے میں کسی اچھے دسترخوان پر یہ پیغام پاکستان بیانیہ وجود کے اندر آ گیا ہو. اس کے اوپر بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اس کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے اپنا خون پیش کیا ہے. یہ غنیمت ہے کہ تمام علماء نے متفقہ طور پر اسے پاس کیا ہے، اور اس سے بڑی غنیمت یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر نے اسے قبول کیا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. وہ ذمہ داری یہ ہے، حالانکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست، اس کے پاس تمام اختیارات ہیں، اس کے پاس قوت ہے. اگر ریاست چاہے تو قاسم علی قاسمی صاحب نے جو کہا کہ اسے حفظ کرنا چاہیے، تو اگلے 5 منٹ میں اگر پیغام پاکستان بیانیہ کو میڈیا کے اوپر صرف 5 منٹ دے دیے جائیں تو پوری قوم 21 کروڑ عوام اس کی حافظ بن جائے گی. کل کا
جلسہ اپوزیشن کا ہر پاکستانی کے دماغ پر سوار ہے کہ گجرانوالہ میں اپوزیشن نے 11 جماعتوں نے جلسہ کیا ہے. کسی بچے سے آپ پوچھ لیں وہ یہ کہے گا کہ 11 جماعتوں نے جلسہ کیا ہے. مولانا فضل الرحمان شادرہ کب پہنچے تھے، بلاول بھٹو زرداری کس کے گھر سے نکلے تھے، کس روٹ سے آئے تھے، پوری قوم جانتی ہے، اس لیے کہ میڈیا سب کچھ دکھا رہا تھا. اگر ریاست اس وقت کردار ادا کرے تو یہ پیغام پاکستان بیانیہ جو مجھے پورا نہیں آتا اگر یہ 5-10 منٹ تک میڈیا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو پوری قوم کو، مجھ سمیت پوری قوم کو یہ زبانی یاد ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حکومتوں نے کبھی بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، لیکن علماء کو جو ممبر و محراب کے وارث ہیں انہوں نے الحمدللہ ہر دور کے اندر اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں. ہم آج عہد کرتے ہیں، تحریک وحدت اسلامی کے پلیٹ فارم سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اس پیغام پاکستان بیانیہ کو اپنے مریدین تک، متوسلین تک، اپنے نمازیوں تک، اپنے اہل محلہ تک، اپنے دوستوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. تو اس طرح آج یہ قوم کو پیغام جانا چاہیے کہ علماء ممبر و محراب سے اس کا فروغ دیں گے، اس کو بیان کریں گے، اور جس طریقے سے قوم نے اسے قبول کیا ہے اس کی جتنی بھی، اور پھر یہ جو ابھی چند دن پہلے اس محرم کے بعد جو واقعات ہوئے کہ حکومت نے نئے سرے سے 20 نکاتی دوبارہ یہ ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے، اس کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں، بھرپور تائید کرتے ہیں، اور حکومت کو اور اپنے قائدین کو، اپنے علماء کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم اپنے ممبر و محراب سے، اپنے سٹیجوں سے اسے فروغ دیں گے. نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، صدق اللہ مولانا العظیم. واجب الاحترام رہنمایان قوم، علماء کرام اور سامعین محترم، آج کا یہ اجتماع جو تحریک وحدت اسلامی کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے، اور صدارت بھی عزیز القدر جناب پرویز اکبر ساقی صاحب فرما رہے ہیں جو اس تحریک کے چیئرمین ہیں، اس میں انہوں نے موضوع جو رکھا ہے وہ پیغام پاکستان کے ان نکات کے بارے میں کہ اس ملک کے اندر کیسے رہنا چاہیے. ہمارے ملک بنانے کے بعد یہاں افراتفری زیادہ ہوئی ہے اور اتحاد کی بات کم ہوئی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 80 کی دہائی کے اندر ہم نے دیکھا، 90 کی دہائی میں عروج پر یہ کام چلا گیا کہ مسجد و محراب جو اسلام کی آواز بلند کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھے، وہاں سے وہ صدائیں بلند ہوئیں جس کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا. اتفاق و اتحاد کی بجائے تفریق کی بات ہوئی، ایک دوسرے پر الزامات لگائے گئے، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا، اور اس ملک کے اندر ایسی آگ بھڑکا دی گئی جس کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا تھا. اس دوران بھی علماء کرام نے اس ملک کے اندر اکٹھے بیٹھ کر اس پر سوچا اور ایسا ضابطہ اخلاق تیار کیا جس پر تمام جماعتوں نے دستخط کیے تھے، اور اس کی وجہ سے اس ملک سے وہ جھگڑا ایک دفعہ دب گیا.
لیکن ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ جب بھی فضا کو آلودہ کرنا ہوتا ہے تو بیرونی ہاتھ اپنے ان گماشتوں کو پھر حرکت میں لے آتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملک ایک دفعہ پھر افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ حکومت نے اور اس کے زیر اہتمام علماء کرام نے یہ بیانیہ جس پر دستخط کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی بیانیے موجود تھے، آج بھی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ منبر و محراب پر بیٹھنے والے وہ اپنے فرائض پر توجہ دیں، اور ہر طبقے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اجتماعی بات کی بجائے انفرادی اپنی رائے رکھتے ہیں، اور اس رائے پر اتنے زور شور کے ساتھ قائم ہوتے ہیں کہ انہیں قوم کے اتحاد یا ملک کی نظریاتی سرحدوں، جغرافیائی سرحدوں، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آج ہم جس نظریے پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ملک کے تمام تر علماء کرام اس پیام پاکستان کے زیر اہتمام اکٹھے بھی ہیں، جمع بھی ہیں، ملک کی سلامتی بھی چاہتے ہیں اور ملک کے اندر امن بھی چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام پاکستان کی روشنی میں ضابطہ اخلاق کی اہمیت و افادیت کے عنوان سے منعقدہ اس خوبصورت اجلاس کے میزبان صاحبزادہ پرویز اکبر ساکی صاحب اور حضرت سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب، اور ہمارے پیر اختر رسول صاحب اور علامہ صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب، تو تمام احباب یہاں پہ جتنے بھی تشریف فرما ہیں، سارے اپنے نام کے اعتبار سے، جماعتی اعتبار سے اور کام کے اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، اسلام جو سراسر امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ اور پیغام پاکستان پاکستانی اداروں کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے امن اور سلامتی کا پیغام ہے، جو اسلام کی اصل تعلیمات ہے، اسلام کا مغز ہے اور اسلام کا جو اصل نظریہ ہے وہ پیغام پاکستان کی صورت میں اس کتابچے کے اندر موجود ہے۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اپنے مخالف کا گلا کاٹے، کسی مذہبی نا اتفاقی کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے یا مخالفت کی وجہ سے، وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اختلاف کرنے کا ہر ایک کو دوسرے سے حق ہے، لیکن اختلاف کو مخالفت میں نہیں بدلنا چاہیے اور قتل و غارت گری تک نہیں جانا چاہیے۔ یہ پیغام پاکستان کا مختصراً لب لباب ہے، اور ہم حکومت پاکستان اور اس کے اداروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً جو ہماری امن پسند اور محب وطن پاکستان کی جماعتیں ہیں اور شخصیات ہیں، وہ بھی اس پیغام کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کر کے اسلام کی حقیقی جو تعلیمات ہیں وہ عامت الناس تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ پاکستانی افواج جنہوں نے ضرب عزم اور دیگر اپنے آپریشن کے ذریعے تاریخی قربانیاں دیں اور جنگ کی جد و جہد کی، جس کے نتیجے میں آج ہمارے بچے بھی محفوظ ہیں، ہمارے سکول بھی محفوظ ہیں، ہمارے مدارس، مساجد اور امام بارگاہیں بھی محفوظ ہیں، اور اسی طرح دربار بھی محفوظ ہیں۔
اگر وہ اس جرأت مندی اور استقامت کے ساتھ قربانیاں نہ دیتے تو آج ہم کھلے عام اس طرح پروگرام نہ کر سکتے۔ تو پاکستان کو اس وقت مذہبی سطح پہ، سیاسی سطح پہ اور معاشی سطح پہ عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مذہبی بنیادوں پہ آپ کے سامنے فرقہ واریت کو ہوا دے کے مذہبی قوتوں کو باہمی دست و گریباں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سیاسی لوگوں کو سیاسی انتشار پیدا کر کے آپ کے سامنے آپ نے دیکھا رات کو کہ پاکستانی افواج کے خلاف کس طرح ہرزہ سرائی کی گئی، اور کس کو معلوم نہیں کہ یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، یہ کس کے ایما پہ ہو رہا ہے۔ وہ پاکستان دشمن اور اسلام دشمن قوتیں جب وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو ختم کرنے میں ناکام ہو گئیں، لسانیت کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکام ہو گئیں، اب پھر دوبارہ فرقہ واریت کے ذریعے جب پاکستان میں آگ لگانے کی کوشش کی تو علماء ربانیین نے، علماء حقہ نے اپنا کردار ادا کر کے ان کو ان کے مذموم مقاصد میں ناکام کر دیا۔ تو بالآخر مغرب کی وہ اسلام دشمن قوتیں اور ہمارے پڑوس میں بیٹھی ہوئی پاکستان کی دشمن قوتوں نے سیاسی طور پہ پاکستان کو عدم استحکام کرنے کی سازش کی، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستانی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی، پاکستان کے اداروں کو توڑ کے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ کیا ان بدبختوں لٹیروں کو یہ معلوم نہیں کہ جب تک پاکستان کا وفادار آخری فرد کلمہ گو مسلمان زندہ ہے، تمہارے سیاسی اس انتشار کی وہ بھینٹ نہیں چڑھیں گے اور پاکستان کا دفاع کرتے رہیں گے، اپنی افواج پاکستان کے دست و بازو بن کے پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور کسی دشمن کو پاکستانی فوج کے خلاف انگلی کھڑی کرنے کی نہ ہم اجازت دیتے ہیں، اور نہ اس میں ہمت اور طاقت ہوگی کہ وہ ملک پاکستان کی محافظ ان افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرے۔ انشاءاللہ ہم سب آج ان کی مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ مذمت کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا جتنا ممکن ہو سکے اختصار کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پیغام پاکستان ایک ضابطہ بنایا گیا تھا جس میں کم از کم 2000 علماء اور مفتی صاحبان نے دستخط کیے تھے، اس کے ہوتے ہوئے بھی امن قائم نہیں ہوا، بلکہ پہلے سے زیادہ فرقہ واریت دوبارہ سامنے آئی۔ خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا حکومتوں کے بنائے ہوئے ضابطے جو ہیں وہ کس حد تک قوم اور ملک کو وحدت کی طرف لا سکتے ہیں۔ یہ سارا دنیا میں تقسیم ہوا موجود ہے، لہٰذا کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ پھر اسی پیغام پاکستان کی روشنی میں ایک اور ضابطہ اخلاق جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، جو اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے متحدہ علماء بورڈ کی طرف سے ایک مفصل ضابطہ اخلاق کو 4 سال ہم نے محنت کی اور اس میں تمام جزیات تک دے دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مفصل ضابطہ اخلاق پہلے کبھی نہیں بنا تھا جتنا متحدہ علماء بورڈ نے بنایا۔ میں پھر سب کو دعوت فکر دوں گا کہ اس ضابطہ اخلاق کو بار بار پڑھیں، جس پہ تمام وفاق کے ذمہ داران علماء کے دستخط بھی ہیں، تمام مفتی صاحبان کے دستخط بھی ہیں، اور اس میں تمام مسالک کے جزوی مسائل تک کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو وہ ان تمام ضابطوں کے مقابلے میں زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ مجھے یہاں یہ بات کہنے میں بھی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے محترم نئے چیئرمین متحدہ علماء بورڈ کے محترم اشرفی صاحب نے اس ضابطہ اخلاق کو پیچھے کر کے ایک اپنا ضابطہ اخلاق سامنے لے آئے کہ یہ متحدہ علماء بورڈ کا ضابطہ ہے۔ تو ضابطوں پر ضابطے تو بنتے آ رہے ہیں، لیکن اصل عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی انہوں نے اپنے ایک ضابطہ بنا لیا، لیکن میں ان تمام ضابطوں کو شروع سے دیکھتا آ رہا ہوں، پڑھتا آ رہا ہوں، اس میں شامل رہا ہوں۔ میری نظروں میں متحدہ علماء بورڈ کا جو ضابطہ اخلاق تقریباً 4-5 سال کی محنت کے بعد تیار ہوا، اس کو سامنے رکھ کے قانون سازی کی جائے تو شاید ہم نتیجہ حاصل کر سکیں، وگرنہ اتنا بڑا ضابطہ کہ جس پہ 2000 مفتیوں کے دستخط اور صدر پاکستان کی موجودگی میں پھر بھی بے سود ثابت ہو رہا ہے تو سوالیہ نشان تو ہے نا۔
दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि यकीनन तमाम शहरियों का फ़र्ज़ है, शहरियों में बेशक हुक्मरान भी शामिल हैं, लेकिन हुक्मरान अपने आप को कोई दूसरी मखलूक समझते हैं, इसलिए वो इन ज़ाब्तों को पाँव तले रौंद देते हैं और वो अपने आप को अगर पाकिस्तान का शहरी समझें तो सबसे पहले तो वो हलफ वो ही उठाते हैं। तो अफसोस ये है कि जब सेक्रेटेरिएट जो है वो इन ज़ाब्तों का पाबंद नहीं होगा, ईवान सदर और ईवान वज़ीर आज़म इन ज़ाब्तों का पाबंद नहीं होगा, तो बेचारी पब्लिक क्या करेगी जी। तो मैं ये पैगाम अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रख रहा हूँ, सिर्फ वाह वाह सुभान अल्लाह नहीं बल्कि ये चीज़ें पहुँचाने वाली हैं। इसमें ये कहा गया कि दूसरी शिक में कि अकीदा, इबादत और इज्तिमा की आज़ादी है। आज़ादी हमने देख ली कि गुज़श्ता 2 महीनों में जो कुछ खेल खेला गया, कराची के प्लेटफार्म से काफिर काफिर के नारे लगाए गए और पूरा महीना ये सिलसिला चलता रहा। पैगाम पाकिस्तान का ज़ाब्ता भी मौजूद था, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का ज़ाब्ता भी मौजूद था, यकजहती वालों का भी ज़ाब्ता मौजूद था, और सारे ज़ाब्ते मौजूद थे। सब ज़ाब्तों को रौंद दिया गया और वहाँ पर शिया काफिर के नारे और यजीद जिंदाबाद के नारे लगाए गए और मुसलसल 1 महीना लगाए जाते रहे और कोई FIR नहीं काटी गई जी। उसके मुकाबले में जब हुसैनिया जिंदाबाद के लिए 40 सैयद शुहदा के मौके पर पाकिस्तान की तारीख का पुरअमन तरीन मार्च जो था, ट्रैफिक भी चल रही थी, रास्ते भी खुले थे, किसी को काफिर भी नहीं कहा गया, किसी को गाली भी नहीं दी गई, पूरा मुल्क गवाह है। आखिर लोगों ने सड़कों पर चल के ही जुलूसों में आना था। हाँ जी, उनको बजाय इसके कि खराज तासीन पेश किया जाता कि ये अमन की मिसालें हैं, ये है ज़ाब्ता जिस पर शियों ने अमल करके दिखाया, शियों ने नहीं बल्कि हुसैनियों ने अमल करके दिखाया है। उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे, सारे गिरोह मौजूद थे, लेकिन उस पर धड़ाधड़ FIRें काटी जा रही हैं और औरतों को, शहज़ादियों को, बच्चों को घसीट घसीट के घर से बाहर लाया जा रहा है। 80-80 साल बूढ़ों को सामने लाया जा रहा है। कहाँ आज़ादी, कहाँ मुसावात, कहाँ ये सारा कुछ सिलसिला जी, सिर्फ आंखों में मट्टी डालने के लिए। क्या एक हम कॉन्फ्रेंस कर दें कि पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में नज़रियाती कौंसिल ने भी एक ज़ाब्ता बना दिया है? अमल तो ये है। इसी तरह आगे इन्होंने फरमाया कि नज़रियाती कौंसिल में सवाल ये है कि कानून साजी और उसकी रूह, अब ये यहाँ तक ये इसमें दे दिया गया है कि जनाब अगर कोई निफाज इस्लाम की बात करेगा तो ये सारी सूरतें बगावत समझी जाएंगी, और फिर आगे जाके कहा गया कि ये फसाद फिल अर्ज़ शुमार होगा। सवाल ये है कि ये नौबत पहुंची क्यों, जबकि पाकिस्तान तो बना ही इसीलिए था कि यहाँ पर कुरान और सुन्नत की हाकमियत हो। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल तो सिर्फ़ एक आर्जी चंद दिनों का इदारा था, चंद सालों का इदारा था आईने पाकिस्तान के मुताबिक, कि चंद सालों में उलमा बैठ के तमाम कवानीन इस्लाम के मुताबिक बना देंगे और उसके बाद इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इदारा ख़त्म हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है और पूरे मुल्क में इस्लाम नाफिज हो जाएगा। आज कितने 70 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात इतनी ज़्यादा हैं कि रखने की जगह नहीं है। उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनकी कोई ख़बर लेने वाला नहीं। भाई ये क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि निफाज इस्लाम के लिए लोग शोर मचाते हैं? ये तो पहले दिन पाकिस्तान बना ही इसीलिए था। अगर ये काम पहले दिन कर दिया जाता तो ये निफाज इस्लाम की तहरीकों का तो कोई मकसद ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि असल मकसद पाकिस्तान को भुला दिया गया, जिसका नतीजा ये है कि मुसलमान दिन रात, अब उसको सियासत कह लें, अब उसको नेक जज्बे कह लें, जो भी कह लें, ये सारी चीज़ें हैं। पीर जी थोड़ी सी मुझे देना, मुझे पता है लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। अब इसमें फसाद फिल अर्ज़ की बात आ रही। फसाद फिल अर्ज़ की बात तो अयुकत्तल और युसल्लबु, उसकी साथ सज़ाए क़त्ल है। कुरान ने उसकी साथ सूरह मैदा में फांसी दी है। कुरान करीम ने यह कहा है कि जो फसाद फिल अर्ज़ फैलाता है उसके हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों में काटे जाएँ, उसको कैद कर दिया जाए, ज़िंदगी भर उसको उम्र कैद कर दी जाए। कुरान का हक हुक्म मौजूद है। तो अगर इसको आप फसाद फिल अर्ज़ कहेंगे तो फिर तो कोई मौलवी नहीं बचेगा। सबसे पहले तो ये बात है जी, कोई सियासी भी नहीं बचेगा। आप कहें ना ये फसाद फिल अर्ज़ नहीं, अगर ये जो सियासी जलसे देख लो सारे,
کتنے لوگوں کا اذیت، کل سارا دن گجرانوالہ بند رہا، کتنے لوگوں کا اذیت ہوئی، کتنی مجالس نہیں ہوئی، کتنے پروگرام نہیں ہوئے. 28 کا دن تھا رسول اللہ کا یوم شہادت، امام حسن علیہ السلام کا یوم شہادت، ایک سیاسی جلسے کی نظر ہو گیا، لوگ ذلیل ہوتے رہے. جی تو فساد فی الارض تو یہ ماشاءاللہ دائرہ بہت وسیع، اور پھر پولیس والوں کے ہاتھ میں قلم ہوگا، اور جس کو چاہیں گے مفسد فی الارض بنائیں گے، اور مفسد فی الارض کی سزا تو قتل ہے، اس سے نیچے کوئی نہیں ہے. لہٰذا نظامی کونسل کو یہ سوچنا چاہیے. جہاں تک اصحاب اہل بیت کے حوالے سے معاملات ہیں، کس کو اعتراض ہے؟ توہین رسالت 295C موجود ہے. میں خود اس قانون سازی میں موجود تھا، اس فیڈرل شریعت کورٹ کے عدالتوں میں پیش ہوتا رہا اصحاب کے حوالے سے. سوال یہ ہے کہ اب میں اپنے پیر بھائی سے پوچھوں گا کہ 1,25,000 کم از کم اصحابی ہے، 1,25,000 کم از کم اصحابی ہے، اور جب اصحاب کی بات ہوتی ہے تو ہزاروں کا بھی نہیں پتہ. کوئی 1,000 کی لسٹ دے دو ہمیں. یا علیہ صاحب 8,000 تک ذکر کر دیا انہوں نے. 1,25,000 اصحابی، اصحاب کی جب گنتی شروع ہوتی ہے تو سوائے خلفائے راشدین کے اور کوئی اصحابی سامنے نہیں آتا. میرے بھائی بات یہ ہے کہ مذہب شیعہ میں یہ مسلمہ چیز ہے. کوئی شیعہ ایسا نہیں کہ جو کسی اصحابی کی عزت نہ کرے، احترام نہ کرے، اور اس کی شان میں گستاخی کو گناہ کبیرہ نہ سمجھے. لیکن ہم چیخ رہے ہیں، ہم پہ ٹھوسا جائے نہیں جی تم نہیں مانتے، پھر تم بھی نہیں مانتے اہل بیت کو. یہ تقسیم کس نے کر دی ہے؟ اہل بیت شیعوں کے اور اصحاب اہل سنت کے. ٹھیک ہے، ہم تو اہل بیت کے یوم ولادت بھی بتاتے ہیں، یوم شہادت بھی بتاتے ہیں، ان کی سیرت بھی بتاتے ہیں. آپ لائیں 1,25,000 کے، اگر آپ ان کے ٹھیکیدار ہیں تو. جی جب قانون موجود، پھر جس سخت سے سخت قانون بنایا جائے. وزیر اعلیٰ کی میٹنگ بھی ہوئی مشرف کے دور میں، 4 مہینے مفتی رفیع عثمانی، میں مفتی عبدالقیوم ہزاروی، بزرگان، بات چلتی رہی. جب قرآن و سنت تمہیں توہین اصحاب پہ سوائے چند کوڑوں کی اور کوئی جواز فراہم نہیں کرتا تو کیا میری مرضی کا نام قانون ہوگا؟ من سب نبی قتل، من سب صحابی جلد. یہ رسول اللہ کا فرمان متفق علیہ تمام کے نزدیک. صحابی کی تاریخ من ادرک صحبت النبی مع الایمان و مات الایمان، سب کے نزدیک متفق علیہ. جی تو پھر قانون کی کیا ضرورت پڑے گی؟ مرضی کی نہیں. آئین پاکستان کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. جی تو لہٰذا ہم نہیں بننے دیں گے. کوئی یہ کہے کہ ہم توہین اصحاب پہ سزا کو نہیں چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، میری آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو. بہت سی چیزیں اس میں کہنے کو ہیں، لیکن میں پھر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے کافر کہنے کا، اس میں وہ سارا کو لکھ دیا گیا. اس میں تو باقاعدہ کافر کہنے والے کے خلاف FIR کٹنی چاہیے. کیا کسی کے خلاف FIR کاٹی گئی ہے پیغام پاکستان کے حوالے سے؟ جی کوئی ایک تو ہمیں ثابت کر دیں کہ فلاں کے خلاف FIR کاٹی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف ایک نعرہ بھی نہیں لگا. تو میری یہ گزارش یہ ہوگی، ایک تو یہ ہے کہ یہ جانبداری ختم ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، ان ضابطوں کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک ان کو آئینی اور قانونی حیثیت نہ دی جائے. وگرنہ 2002 پولیس ایکٹ بھی موجود ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے. CDT فورس بھی بنا دی گئی. بڑا فخر تھا ہم نے بڑی فورس تیار کر لی ہے، بڑی کرپٹ فورس بنی. میں نے چند دن پہلے اس کے IG سے یہ کہہ دیا کہ ہم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ پڑھے لکھے نوجوان 80,000 ان کی تنخواہیں یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، بڑا کام کریں گے. صفر وہی مردوں کو اٹھا کے لا رہے ہیں، وہ بیچارے قبر میں جا چکے ہیں. ابھی یہ کل جلسے کے حوالے سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، مجھے کسی سے غرض نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو خود اس وقت تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں یا مر چکے ہیں. یہ تو حال ہے CTT والوں کا بھی. تو میرے بھائی کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، صرف کاغذی نمبر بازی کارروائی کرنے کو تیار ہے. خدا را ان چیزوں پہ توجہ دیجیے جب تک اس پر قانون سازی نہیں ہوگی. یہ پیغام پاکستان ہو یا متحدہ علماء بورڈ کا ہو یا کوئی بھی، اس وقت تک یہ صفر ہے. وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. 2000 مفتیوں نے دستخط کر کے تمہیں یہ دے دیا، باقی کیا گنجائش رہ گئی؟ یہ پھر بھی اس کا مطلب حکمرانوں کے میدان میں جو ہے وہ خامی ہے، کوتاہی ہے. علماء نے اپنا ذمہ پورا کر دیا ہے اور پھر بھی پورا کرنے کو تیار ہے، اور پھر بھی پورا کرنے کو تیار ہے. یہ سیکریٹریٹ جو ہے خدا کرے وہ اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر لے تو پورے پاکستان پہ نافذ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. گو کے وقت کے دامن میں ہمیشہ کی طرح بہت ہی تنگی ہے، اور اس وقت میں برکت کی دعا کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تاکہ گفتگو کا آغاز ہو سکے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. عزت مآب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، مخدوم عاصم صاحب، حافظ کاظم صاحب،
ہمارے میزبان، ہمارے دل کے بہت ہی قریب صاحبزادہ پرویز اکبر ساکی صاحب، پیر اختر رسول صاحب، محمود غزنوی صاحب، عزیزان گرامی قدر، پیغام پاکستان کی روشنی میں تیار کیا گیا ضابطہ اخلاق در حقیقت تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر اکبر صاحب اس کے اوپر بڑی تفصیل سے اس کے ایک بالکل دوسرے اینگل سے اس کا تجزیہ کر رہے تھے۔ ظاہر ہے ان مجالس کا، ان محافل کا اہتمام کیا جانا بنیادی طور پہ اسی مقصد کے تحت ہوا کرتا ہے کہ اس پہ مختلف الخیال لوگ اکٹھے بیٹھیں اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80 اور 90 کی دہائی میں جو اس معاشرے کی حالت کر دی گئی عدم برداشت کے حوالے سے، تکفیریت کے حوالے سے اور اس کے نتیجے کے طور پہ فساد فی الارض کے حوالے سے، اس کے باوجود یہ جو پیغام پاکستان کی کوشش ہے اور اس سے پہلے ملی یکجہتی کونسل اور متحدہ علماء بورڈ کی جانب سے اس طرح کی جانے والی کاوشیں بنیادی طور پہ میرے نزدیک تو بہت خوشائند کاوشیں ہیں، اور میں ان سے بہت پر امید اور اس سے حوصلہ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پر علم ہے کہ جن معاشروں کے درمیان حالات خواہ کتنی خراب کیوں نہ ہوں، جب ان کے درمیان مکالمہ جب تک بحال رہتا ہے اس وقت تک خیر کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور یہ جو پیغام پاکستان ہے یہ در حقیقت اس ملک میں بسنے والے مختلف العقیدہ، مختلف النظریہ لوگوں کا ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے جس میں مختلف لوگوں نے اپنی اپنی فکری حیثیت میں رہتے ہوئے اس ملک کے امن کے حوالے سے اور اس دین کے ایک خالص اور روشن تر چہرے کو قائم رکھنے کے حوالے سے، اس کے خد و خال کو نمایاں کرنے کے حوالے سے ایک بڑی اخلاص پر مبنی کوشش کی ہے اور اس ضابطے کو مرتب کیا ہے۔ میرے نزدیک ویسے تو اس کی ساری ہی شکیں جو ہیں وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہیں، لیکن خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ساتویں نمبر پہ شک ہے فرقہ وارانہ نفرت کے حوالے سے اور جبراً اپنے نظریات کو مسلط کرنے کے حوالے سے، اگر اس ایک شک پر بھی پوری دیانتداری کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ عمل کروا لیا جائے تو شاید یہ خطہ جو ہے بہت ساری مصیبتوں اور فساد سے جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے، اسے پاک کیا جا سکتا ہے۔ میری بہت ساری نیک تمنائیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کے اندر اپنی محنت اور توانائی صرف کی۔ میں اکثر یہ شاہ صاحب عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان 5ویں کلاس تک جتنا دین سیکھتا ہے نا، اس انسان کی بخشش کے لیے اتنا دین بھی بہت کافی ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو عمل میں لایا جائے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی اعلیٰ اور جامع نوعیت کا پیغام ہے، اس کی چند شکوں پہ بھی اگر پوری دیانتداری سے عمل کرنے کی آج سے کوشش کر لی جائے، ہمت کر لی جائے حکمرانوں کی طرف سے بھی اور عوام الناس کی طرف سے بھی، تو یقیناً یہ معاشرہ پہلے سے زیادہ بہتر صورت کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بہت حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پرویز ساکی صاحب کی طرف سے اور جناب علامہ افتخار نقوی صاحب کی طرف سے آج یہاں پیغام پاکستان کی روشنی میں طے شدہ ضابطہ اخلاق کے متعلق گفتگو، آپ نے تمام بزرگان علماء سے گفتگو سنی۔ یہ ضابطہ اخلاق آنے کے بعد 73 سال میں بہترین محرم ہوا، تاریخی محرم ہوا اس سال۔ جی مجھے 61 سال ہو گئے ہیں لاہور میں، تاریخی محرم اور تاریخی 28 صفر اور دیگر پروگرام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اثر ہوا ہے۔ اس کا اتنا اثر ہوا ہے، اگر ہم میں سے کوئی ایک آدمی خرابی کرتا ہے، جیسے خرابی کی گئی اور یہاں پاکستان سے وہ دوڑ گیا ہے، اس کے بعد چند شرپسند جو انتظار میں تھے، در حالانکہ ان کے خلاف اپنوں نے کارروائی کی، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے خلاف بات کی جاتی۔ شیعہ کافر کے نام نعرے لگائے گئے، اور جس کے کہنے پر ہم عید کرتے تھے اس مفتی نے بھی یزید کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ معلوم نہیں یہ کیا ہونے والا تھا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا۔ اس کا قصور نہیں ہے، یہ مفادات کا قصور ہے۔ حکومت نے کنٹرول کیا ہے، کنٹرول ہوا ہے، کنٹرول ہو گیا ہے۔ اب یہ جو گڑبڑ ہو رہی، یہ
قرآن مجید آخری کلمات فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یہ تذکرہ کرنا، یہ یاد دہانی کرانا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ اگر ضابطہ اخلاق بن گیا ہے تو اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اچھائی اچھائی ہے، اس ضابطہ اخلاق پر عمل نہ کرنے والے غلط ہیں، نہ کہ ضابطہ اخلاق غلط ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا جہاں تک تعلق ہے، میں تو یہ لفظ کہہ کے جاؤں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں حکومتیں رشوتوں کے لوگوں کو، علماء کو رشوت کے طور پہ نظریاتی کونسل کے ممبر بناتی رہی ہے، اس پر نظر ثانی حکومت کو کرنی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے تندہی سے کام کیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں، انہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان میں علامہ افتخار نقوی بھی ہیں اور دیگر بزرگان بھی ہیں۔ خداوند عالم کی ذات ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کی حفاظت کرنا، فوج کی عزت کرنا۔ ہم آرام سے سوتے ہیں، آرام سے پروگرام کر رہے ہیں، آرام سے عزاداری منا رہے ہیں، آرام سے میلاد النبی کے جلوس ہوں گے، اور سرحدوں پہ قربانی دینے والے ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ مہربانی کر کے، یہ کام کر کے، اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ سلام ہے میرا۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم صادقین۔ صدر ذی وقار اور میزبان مکرم برادر عزیز جناب علامہ پرویز اکبر ساکھی صاحب، چیئرمین تحریک وحدت اسلامی پاکستان، اور ہمارے آج کی اس تقریب کے منتظم برادر محترم جناب پیر اختر رسول صاحب، قائدین اعظام اور رفقائے اعظام، بلا شبہ آج اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے زیر اہتمام طے پانے والا ضابطہ اخلاق، جو آئین پاکستان کی روشنی میں اور اسی طرح پیغام پاکستان کے تناظر میں، اور سب سے بڑھ کر کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث شریف اور حدیث پاک جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں طے پایا ہے، اور جس پہ تمام مکاتب فکر کے قائدین اعظام نے اور تمام مسالک کے ذمہ داران پر مشتمل ایک سپریم کمیٹی اس میں شریک رہی، اور ہماری حکومت کے ذمہ داران بالخصوص اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے چیئرمین، بہت ہی ایک علمی شخصیت جناب ڈاکٹر علامہ قبلہ ایاز صاحب، اور ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور جناب علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ پیر نور اللہ قادری صاحب حافظہم اللہ تعالی، وہ خود اس کی سرپرستی، نگرانی اور شرکت بھی فرماتے رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج یہ ضابطہ اخلاق، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے بڑے اثرات اور بڑے پاکیزہ نتائج اور ثمرات ہیں۔ میں سچی بات دل کی گہرائیوں سے حضرت حافظ قادر رضا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے اور اپنے پرجوش اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں بصیرت آمیز انداز میں اس کی تائید فرمائی، توثیق فرمائی، تصویب فرمائی، اور حضرت پیرزادہ صاحب نے میں سمجھتا ہوں بڑی میرے دل کی بات کی جب انہوں نے یہ فرمایا۔ میرے بھائی علامہ عاصم مخدوم صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر ٹی وی پہ چلا دیا جاتا، میڈیا کے اوپر اس کو نشر کر دیا جاتا تو ہر مسلمان کو حفظ ہو جاتا، ہر پاکستانی کو یاد ہو جاتا، مگر پیرزادہ صاحب نے میرے دل کی بات کی۔ سچی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ میڈیا پہ چلانے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان اللہ اور رسول کی صرف 2-3 ہدایات پہ عمل کر لیتے تو میں سمجھتا ہوں شاید ضابطہ اخلاق کی بھی ضرورت نہ پڑتی، نہ اس کو یاد کرنے کی ضرورت پڑتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کی تو تعریف اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے شر سے اور اس کے ہاتھ اور اس کی زبان کی ایذا سے ایک مسلمان نہیں، 2 نہیں، کوئی خاص گروہ نہیں، فرمایا سارے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بڑھ کر فرمایا جو مومن ہوتا ہے
چونکہ مومن کا درجہ مسلمان سے اونچا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، عرابیوں نے کہا، دیہاتیوں نے کہا جی ہم مومن بن گئے۔ فرمایا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں ابھی تو مومن نہیں بنے، ابھی تو مسلمان بنے ہو۔ جب بندہ مسلمان بن جاتا ہے اس کے اندر اتنی برکت آ جاتی ہے، اتنا فیض آ جاتا ہے، اتنی بھلائی آ جاتی ہے، اتنی مٹھاس آ جاتی ہے، اتنی حلاوت آ جاتی ہے کہ اس سے فیض سارے مسلمان پاتے ہیں۔ فرمایا المومن من آمینہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اور جب بندہ مومن بن جاتا ہے تو صرف مسلمان نہیں سارے انسان اس سے فیض پاتے ہیں۔ انسانوں میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں۔ فرمایا وہ سب کے سب اس سے فیض پاتے ہیں، سب کو وہاں سے فیض ملتا ہے، امن ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سبق کیسے یاد کرتے تھے؟ 10 آیات کا سبق لیتے، ہم ان کا پہلے معنی سمجھتے، عمل کرتے، پھر یاد کرتے، پھر اگلا سبق لیتے۔ تو اگر ہم عمل کرتے ان 2 احادیث پر، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتا جب تک دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ ہمارے پاکستان میں صرف ایک مسلک کے مسلمان نہیں رہتے اور ایک مذہب کے لوگ نہیں رہتے، معاف کرنا، یہاں پر یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی کی ایسی ریاست جو مدینہ منورہ کے بعد دنیا میں اللہ اور رسول کے نام پہ قائم ہوئی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اور پاکستان کا ترجمہ کریں تو مدینہ طیبہ بنتا ہے، مدینہ طیبہ کا ترجمہ کریں تو پاکستان بنتا ہے۔ بلدۃ طیبہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں اور اس میں تمام مکاتب فکر کے مسلمان، اہل حدیث، اہل سنت دیوبند، اہل سنت بریلوی اور اہل تشیع، سب ہم یہاں پہ رہتے ہیں۔ میں آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں میں اہل حدیث ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب عید کا دن آئے تو مسجد کو چھوڑ کر کسی میدان میں جاؤ، کھلے پارک میں جاؤ، وہاں پہ جا کے نماز عید ادا کرو۔ جب میں اپنا یہ حق سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ روکے، میرے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے، میرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، اور میں جس کو دین سمجھتا ہوں اس کے مطابق جا کر میں اپنی نماز عید ادا کروں، تو میرا یہ جذبہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے جو اپنے مسلک کے مطابق، جو اپنے مکتب فکر کے مطابق جا کر وہاں پہ اپنی عبادات کرنا چاہتے ہیں، مناسک کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے سب کے لیے آسانیاں پیدا کرو، یسرو ولا تؤثرو بشرو ولا تنفرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں آسانیاں پیدا کیا کرو، تنگیاں پیدا نہ کیا کرو، دوسروں کے لیے خوشخبریاں پیدا کیا کرو، ان کو بیزار نہ کیا کرو اللہ کے دین سے۔ اور یہ بات سمجھ لیں، یہاں ایک لفظ بولا گیا فرقہ واریت، میں ہمیشہ اس کی مذمت اور تردید کرتا ہوں۔ حضرت پیر زادہ صاحب، علماء کرام بڑی تعداد میں اہل علم موجود ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اگر یہ فرقے ہوتے، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں میرے محبوب پاک جو فرقہ بناتا ہے ہم تو اس کا رشتہ توڑ کر آپ کی امت سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے نعوذ باللہ یہ کام کیے، ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ یہ فرقے نہیں ہیں، فرقہ تب بنتا ہے جب اصول دین پہ اختلاف ہوتا ہے۔ اصول دین 5 نمازیں، یہاں سب بیٹھے ہوئے، بتلائیے کسی کو اختلاف ہے 5 نمازوں سے؟ کوئی کہتا ہے ہم میں سے کہ 4 نمازیں، یا کوئی کہتا ہے ہم میں سے کہ 6 نمازیں؟ استقبال قبلہ یہ اصول دین ہے کوئی ہم میں سے جو کہے کہ نہیں ہم استقبال قبلہ کی بجائے کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ کوئی ہم میں سے نہیں کہتا۔ صوم رمضان پہ ہمارا اتحاد ہے، یہ اصول دین ہے۔ شہادتین پہ ہمارا اتحاد ہے، یہ اصول دین ہے۔ حج بیت اللہ پہ ہمارا اتحاد ہے، یہ اصول دین ہے۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ ہماری اسلامی فقہ کا حسن ہے کہ اس میں اختلاف ہوا تشریح کا، تعبیر کا، مفہوم کا۔ اور آج اسی اسلامی فقہ کے اندر جو اختلاف ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ اس کی وجہ سے اسلامی لٹریچر میں اتنی وسعت آئی ہے، اتنی جامعیت آئی ہے کہ پوری دنیا میں رہنے والے انسان وہ اسلام کی چھتری کے نیچے آ چکے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کبھی ہم سب کو اپنی چھتری کے نیچے لے نہ سکتے، اس لیے کہ صحرا میں رہنے والے انسان کے
مسائل زندگی اور ہوتے ہیں، اور جو سہل سمندر پہ رہتا ہے اس کے واقعات زندگی کچھ اور ہوتے ہیں، پہاڑوں پہ رہنے والے کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، زرعی علاقوں میں رہنے والوں کے مسائل اور ہوتے ہیں۔ یہ اسلامی فقہ کی جو وسعت ہے یہ اس کی برکت ہے کہ سب کو ہم نے اسلام کے اندر لیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس کی بنیاد پر کسی کو کافر کہنا، کسی کو دائرہ اسلام سے نکالنے کی کوشش کرنا، اللہ معاف کرے۔ حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری شیخ الاسلام فاتح قادیان فتاویٰ ثنائیہ میرے پاس موجود ہے، اہل حدیث کا ایک بہت بڑا نام ہے، ان سے پوچھا گیا، اس دور میں بھی پاکستان قائم نہیں ہوا تھا، کہ یہ فلاں مسلک جو ہے یہ کافر ہے، تو انہوں نے فرمایا میں اس بارے میں وہ بات کہتا ہوں جو امام المحتاطین احتیاط کرنے والوں کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کر رہے کہ امام ابو حنیفہ احتیاط کرنے والوں کے امام، فرماتے امام المحتاطین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کا موقف تھا وہ میرا موقف ہے، اور وہ یہ موقف ہے کہ لا نکفر احدا من اہل القبلہ، جو قبلے کو اپنا بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانتا ہے ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں، وہ چاہے کوئی مسلک اپنا رکھتا ہے، جو مکتب فکر رکھتا ہے، یہ مکاتب فکر ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مکاتب فرق نہیں ہیں، ہم مکاتب فکر ہیں، مسالک ہیں، اور انشاءاللہ یہ سب اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ابھی ضابطہ اخلاق آیا ہے، ہمارے بعض دوست انقباض کا شکار نہ ہو، میں ان سب سے کہتا ہوں پہلے فلاں آیا تھا، دوسرا آیا، تیسرا، میں کہتا ہوں یہ 10 سال کے بعد پھر آنے کی ضرورت ہوگی۔ کیوں کہ 10 سال پہلے 1995 میں 15 سال پہلے بلکہ 25 سال ہو گئے، 25 سال پہلے ہمارے اکابرین نے 1995 میں جب اس کو بنایا تھا تو اس وقت یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ الیکٹرانک میڈیا بھی اس طرح کا نہیں تھا۔ اب جو ہمارا یہ ضابطہ اخلاق آیا ہے، علامہ افتخار نقوی صاحب مدۃ ظل العالی جو سچ ٹی وی کے سربراہ ہیں، وہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے، بڑے بڑے اکابر اس میں شامل تھے، میرے جیسا طالب علم بھی اس میں شامل تھا، یہ میرے لیے شرف اور سعادت ہے۔ تو وہاں پر بہت بحث و تمہیز کے بعد یہ ساری چیزیں طے ہوئی ہیں، سب نے اپنا اپنا موقف دیا ہے۔ اب سوشل میڈیا بھی اس میں شامل ہے، یہ صرف علماء کے لیے ضابطہ اخلاق نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کے لیے ضابطہ اخلاق ہے، اور اس کا مخاطب صرف اور صرف کوئی مذہبی طبقہ نہیں ہے، پاکستان میں رہنے والا غیر مسلم بھی اس کا مخاطب ہے، میڈیا سے تعلق رکھنے والا ہر میرا بھائی اس کا مخاطب ہے، ہر تاجر، ہر سیاستدان، وہ سب اس کے مخاطب ہیں، سب اس کے پابند ہیں۔ اس میں پہلی شک یہ ہے کہ ہر پاکستانی اپنے ملک کا وفادار ہوگا، یہ اللہ اور رسول کی تعلیم ہے، اپنے آئین اور اپنے دستور کی وفا کرے گا، یہ اللہ اور رسول کی تعلیم ہے، اور غیر مسلموں کے لیے بھی یہاں آسانیاں پیدا کی جائیں گی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو بہرکیف میں سمجھتا ہوں ہمیں شرح صدر کے ساتھ اس کا ساتھ دینا ہوگا، اور ہمیں اس کو قبول کرنا ہوگا، اس کی نشر و اشاعت کرنا ہوگی۔ میں پھر آخر میں تحریک وحدت اسلامی پاکستان اور اس کے جو چیئرمین ہیں میرے برادر عزیز علامہ پرویز ساکی صاحب، اکبر ساکی صاحب، اور ان کے سرپرست اعلیٰ علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب مدۃ ظل العالی، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس بزم کو سجایا اور یہ کوشش کی ہے، بڑی پاکیزہ کوشش کہ ہم ضابطہ اخلاق کی نشر و اشاعت کریں، اور بہت باوقار طریقے سے بڑے مؤثر انداز سے انہوں نے آغاز کیا، اور بڑے اکابرین کو یہاں پہ دعوت دی۔ یہاں پیر اختر رسول صاحب تشریف فرمائے، علامہ میر صاحب یہاں تشریف فرمائے، علامہ عاصم مخدوم صاحب تشریف فرمائے، غزنوی صاحب تشریف فرمائے، قاسمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سارے حضرت قاسمی صاحب تشریف فرمائے، پیر زادہ صاحب، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لائے اور اپنے اپنے پاکیزہ خیالات کے اظہار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ پیغام پاکستان کے طے شدہ ضابطۂ اخلاق کی افادیت و اہمیت کے بارے میں منعقد کیا گیا، جس میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا، جناب علامہ میر آصف اکبر صاحب کا، جناب پیر اختر رسول قادری صاحب کا، جناب علامہ مخدوم عاصم صاحب کا، جناب پیر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب کا، پیر علی رضا کاظمی صاحب کا، جناب قاسمی صاحب کا، جناب سید محمود غزنوی صاحب کا، ورک صاحب، حذیفہ بخاری شاہ صاحب، اور تمام آنے والے جو چلے گئے ہیں، جناب علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب، جناب حافظ کاظم رضا نقوی صاحب،
ان سب کا مشکور و ممنون ہوں کہ جو کم وقت میں میری محبت میں میری کال پر کھینچے چلے آتے ہیں۔ آج کی یہ کانفرنس پیغام پاکستان کی روشنی میں طے شدہ ضابطۂ اخلاق کی افادیت و اہمیت، میں ان کا چھوٹا بچہ ہوں، طالب علم ہوں، میرے سے بڑے اکابرین ملت اسلامیہ میں کہوں گا جنہوں نے خطاب کیا، اس کے بعد میری گنجائش نہیں بنتی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیغام پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی، ضابطۂ اخلاق کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ اس ملک کے اندر کچھ شرپسند عناصر جو تمام مکاتب فکر میں موجود ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ان میں موجود ہیں، جو وہ ہر وقت جب بھی اس ملک میں امن بحال ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی شرارت کر کے اس ملک کے امن کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اسلامی نظریاتی کونسل، حکومت پاکستان اور مسلح افواج کا اور تمام ریاستی اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو اس نازک دور میں اکٹھے مل بیٹھ کر ایک ایسا انہوں نے ضابطۂ اخلاق ترتیب دیا جس میں تمام مکاتب فکر کے جید مفتیان کرام، علماء کرام اور سرکردہ شخصیات شامل تھی، انہوں نے متفقہ لائے عمل دیا، اور جس پر اب ہمیں چاہیے کہ اس کو ضابطۂ اخلاق کو ان حالوں میں نہیں بلکہ مسجد، ممبر و محرابوں پہ لے کے جانا چاہیے، گلی کوچوں میں لے کے جانا چاہیے، ضلع ڈویژن کی سطح پر لے کے جانا چاہیے اور اس کے فوائد کو اجاگر کرنا چاہیے۔ ایک عام انسان کو نہیں پتہ کہ اس کی کیا افادیت اور اہمیت ہے، ان کو ہم نے بتانا ہے، اپنے خطاب سے بتانا ہے، اپنی گفتگو سے بتانا ہے، اپنے کردار سے بتانا ہے۔ اور میں آخر میں اپنے آنے والے تمام معزز مہمانوں کا، جناب علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب جو اس تحریک وحدت اسلامی پاکستان کے سرپرست بھی ہیں اور ممبر اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہیں، ان کی طرف سے اور اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علامہ صاحب بائی پاس آپریشن کی وجہ سے بیمار ہے، وہ نہیں آ سکے، تو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں دعائے صحت کی بھی کی جائے، دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ ان کو اس ملک میں کام کرنے کے جو وہ نیت لے کر چلے ہیں، اتفاق و اتحاد اور وحدت کی، ان کو مشن میں اپنے کامیاب کرے اور ہمیں تمام کو اس میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔ آگے سواستی دعا کرا دیں۔ محترم علامہ پرویز پرساکی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس ملک پاکستان کی ایک دفاعی ادارہ جس کو ہم افواج پاکستان کہتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام طے کیا، اور اس کے اوپر تحریک وحدت اسلامی کے سربراہ علامہ آغا سید افتخار حسین نقوی صاحب جو کہ کچھ دنوں سے بیمار ہیں، آپ تشریف نہیں لائے، لیکن آپ نے ہمیشہ اپنے اس ملک کی دفاع اور اس ملک کی حفاظت، اس ملک پاکستان کے دفاعی اداروں کو آپ ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے رہے، اور کریں بھی کیوں نہ۔ آج یہ ملک کے اندر جو روشنی ہے یہ ان نوجوانوں کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ آج افواج پاکستان اگر اس ملک کے لیے اپنے نوجوانوں کی قربانیاں نہ پیش کرتی، اپنے نوجوانوں کا لہو نہ بہاتی، تو آج اس وطن کے اندر کبھی بھی روشنی دوبارہ نہیں آ سکتی تھی۔ شرپسند لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس ملک پاکستان کے امن کو اجاڑا جائے، ختم کیا جائے، لیکن ہماری افواج پوری دنیا کے افواجوں میں ایک بہترین افواج ہے۔ اس نے اپنی صلاحیتوں سے اور اپنی محبتوں سے اس ملک کے اندر ایسا امن قائم کیا ہے کہ آج تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں، اور سب کی یہی کوشش اور دعا ہے کہ ہماری افواج ہمیشہ سلامت رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی کی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مالک کائنات، ہم نے جو کچھ بھی آج کے اس پروگرام میں تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بھائی علماء و مشائخ نے جو خطابات کیے ہیں قرآن و حدیث سے، اور افواج پاکستان کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے، مالک ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما، اس کی برکت سے اس وطن عزیز کے اندر امن قائم فرما۔ یا الہی اس کی برکت سے افواج پاکستان کو سلامتی خوشحالی عطا فرما۔ یا الہی اس ملک پاکستان کے اندر شانتی اور امن سکون پیدا فرما۔ میرے بھائی علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب، ان کو صحت و زندگی و تندرستی عطا فرما، اور جتنے بھی میرے بھائی دوست احباب یہاں موجود ہیں، اللہ تمام پر اپنی خاص مہربانی اور اپنا فضل اور اپنا کرم فرما۔ یا الہی رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے بھائی علامہ اکبر ساکی صاحب، علامہ جاوید اکبر ساکی صاحب اور ان کی والدہ محترمہ، جتنے لوگ بھی اس دنیا فانی سے چلے گئے، خصوصاً جو تحریک وحدت اسلامی کے بانیان میں سے ہیں، مولا کریم تو ان کی مغفرت اور بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔